کبھی عادت نہیں ہے کہ میں یہ کسی سے کہوں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، اس لیے کہ جب سے میں نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ میں کہنے پر مصیبت آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے میں بھی نہ نکلے، لیکن اگر زبان سے میں نکلتا ہے تو دل میں کہتا ہوں اللہ معاف کرنا، مجبوری تھی اس لیے کہہ دیا، ورنہ کہہ بھی کہہ سکتا تھا، کبھی نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ شخص میں کیا کہے گا جس کا کچھ ہے ہی نہیں، میرا کچھ نہ، میرا جسم میرا ہے، نہ میری زبان میری ہے، نہ میری آواز میری، سب تو اسی کا دیا ہوا ہے، میں کیا کروں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، یہ جو آپ کا خادم، آپ کی جوتیوں کو سیدھی کرنے والا یہ حقیر فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جس دن سے میں نے دعوت کی راہ میں قدم رکھا ہے، میری عمر 11 سال تھی، اس دن سے لے کر آج تک کس راستے سے لوگوں نے نہیں گزارا۔ میری ماں کو گالیاں دی، مجھے گالیاں دی، کیسے کیسے الزامات لگائے، ہم نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ سے کہتا ہوں ہمت کبھی نہیں ہارنا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے تھے 1000 جنگ ہارنے سے وہ نقصان نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے۔ میرے ساتھی اس پر گواہ ہیں، مشکل سے مشکل مقام آیا لیکن ہمیشہ مسکراتے رہے، اور آپ سے بھی کہتے ہیں ہمت کبھی مت ہارنا۔ وجہ ستانے والوں سے زیادہ بچانے والا بڑا ہے، مسائل پیدا کرنے والوں سے زیادہ وسائل پیدا کرنے والا بڑا ہے۔ مسائل سے مت گھبرانا، اس لیے کہ اللہ بندے مسائل پیدا کرتے، اللہ وسائل پیدا کرتا ہے۔ جب تمہیں مصیبت آئے، لوگ ستائے، تو طائف کا میدان یاد کر لینا۔ میری اور آپ کی مصیبت طائف سے بڑی نہیں ہے۔ میرے نبی جب طائف میں گئے تھے تو ان پہ اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین خون سے بھر گئی۔ بولو کبھی یہ وقت ہم پر آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ مت گھبراؤ، بھوک سے مت گھبراؤ، پیاس سے مت گھبراؤ، بچیوں کو طلاق دیا جائے تو مت گھبراؤ۔ حضور کو پتھر جب مارے گئے، حضور کے ساتھ جو میرے آقا کے غلام تھے زید بن حارثہ فرماتے میرے آقا جب سر سے لے کے پیر تک کے خون بہہ گیا اور حضور پہ غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، حضور بیٹھ گئے نیچے، حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو ان طائف کے اوباش لڑکوں نے حضور کے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیے اور حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ یہ کیفیت ہے، کیوں ہمت ہارتے ہو؟ اپنے نبی کی طرف دیکھو، وہی کہتے ہیں مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، یا حکومت ستا رہی ہے، دنیا میں ہمیں حکومتیں ستا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یزید کی حکومت نے میرے حسین کو نہیں ستایا۔ اگر دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی خطے میں مسلمانوں پر حکومت کا پریشر ہے تو اپنے حسین کی کربلا کو یاد کر لو، اور کہتا ہوں یاد رکھنا ستانے والا اگر بے گھر بھی کر دے گا تو ستانے والا خود بے گھر ہو جائے گا، اور جسے بے گھر کر کیا جائے اور وہ حق پر ہو تو انشاءاللہ وہ گھر گھر نظر آئے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حسین کل بے گھر تھے، آج حسین گھر گھر ہے۔ کل بے گھر تھے، کیوں؟ بے گھر یزید نے کیا جو مٹ گیا، گھر گھر اللہ نے کیا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ کبھی مسئلے سے نہیں گھبرانا، کبھی۔ اور آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے اللہ، کبھی تم پر زنا کا الزام بھی لگ سکتا ہے، بدکاری کا الزام بھی لگ سکتا۔ تم پاک دامن، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اپنے معاملات اپنے اللہ سے درست رکھو، بس چھوڑ دو، کسی کوئی اوقات نہیں۔ کوئی تم پہ زنا کا الزام لگائے، لڑکی کا الزام لگائے، لواطت، اگر الزام ہے، الزام کی کوئی حیثیت نہیں، تم اگر سچے ہو چپ رہو، کچھ نہیں بولنے کا، خاموش۔ کہاں سے ملا؟ دیکھ لو حضور کی پیاری زوجہ، ہم سب کی امی جان، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، میرے نبی کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ منافقین نے الزام لگایا، اور وہ گندا جو الزام لگا اس کا ذکر نہیں کرتا، آپ سمجھ گئے الزام کیا لگا۔ ایسا پروپیگنڈا کیا منافقین نے کہ بعض کلمہ پڑھنے والے مخلصین بھی اس کا شکار ہو گئے۔
اور وہ بھی کہنے لگے کہ انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ ام المومنین کو پتا چلا میرے بارے میں اتنی گندی بات، ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں، ام المومنین چلی گئی اپنی امی کے یہاں، کچھ نہیں صفائی، کوئی صفائی پہ نہیں۔ کیا کہا پتا ہے؟ حضور ملنے آئے تو آقا تو صحابہ میں کہہ چکے تھے کہ میں اس کو خیر سے کے علاوہ اس کا کچھ نہیں جانتا۔ ان کی کنیز کو، جو ان کے یہاں رات دن رہتی تھی گھر میں، ان کی کنیز کو بلایا۔ مولا علی نے کہا تجھے ماروں گا ورنہ سچ بول، کیا معاملہ ہے، صحیح بتا۔ حالانکہ مولا کائنات بھی پہلے کیا بول چکے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیویاں پاک ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا پیاری دی میرے مولا نے۔ مولا علی کہتے حضور آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا۔ کس کا خون؟ جو کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی سی ہوتی ہے۔ خون اس کا کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا۔ اس سے ناپاکی ہوتی ہے مفتی صاحب؟ اتنا سا خون جو حضور کی نالین میں لگ گیا۔ اللہ نے کہا پیارے محبوب تیری نالین میں جو کا خون لگ گیا ہے، پیارے جس نالین میں جو کا خون لگ جائے وہ تیرے پیر میں ہو ہم پسند نہیں کرتے، یہ نالین اتار دے۔ پیارے تیری شان نہیں، تو طیب و طاہر ہے، تو طیب و طاہر ہے، تیرے گھر والوں کے لیے آئے تطہیر ہے۔ اگر تیری نالین میں جو کا خون لگ جائے نکال دے اس نالین کو، اتار دے اس نالین کو۔ تیری شان نہیں کہ جس میں جو کا خون لگا ہو وہ نالین تیرے پیروں میں ہو۔ مولا کائنات کہتے حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو اللہ اس کو اتار دینے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی بیوی آپ کی معاذ اللہ کوئی غلط کام کرے تو اللہ اس کو آپ کے نکاح میں رکھنا کیسے پسند فرمائے گا؟ جب نالین پہ جو کا خون لگے وہ پسند نہیں ہے تو کسی پر گندی نظر پڑے اور وہ آپ کے حرم میں رہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوگا۔ لیکن جب پوچھنے کی بات آئی تو مولا کہنے لگا تجھے ماروں گا، صحیح بتا۔ اس نے کہا سچ بتاتی ہوں، عائشہ ایسی ہے، ہر خوبی ہے، ایک خوبی ان میں نہیں ہے۔ کہا کیا؟ کہا اس کا بچپنا ہے نا تو وہ آٹا گون کے سو جاتی ہے، وہ آٹا گون کے سو جاتی ہے اور بکری آ کے اس کا سارا آٹا کھا لیتی ہے۔ بس یہی اس کے اندر کوئی چیز میں دیکھتی ہوں جو اس کی شان نشان نہیں، باقی اس میں ہر خوبی موجود ہے۔ سب ہنس پڑے۔ کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس کے علاوہ کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ کہا کہ بچپنا ہے، بچپنے سے مراد یہ کہ ابتدائی جوانی ہے، چھوٹی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، وہ ایسا کر لیتی ہے، آٹا گن کے سو جاتی ہے بے فکر ہو کر کے، تو پھر وہ بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے۔ جوانی ہے، زیادہ ان کو اس وقت اور گھریلو تجربات نہیں تھے تو لوگ ہنس پڑے یہ کیسی بات کرتی ہے، کوئی عیب نہیں اس کے علاوہ۔ لیکن حضور گئے، ام المومنین نے کہا عائشہ سچ بتا تو کیا ہے؟ عرض کی، حضور سے مخاطب بھی نہیں ہوئے، بہت ڈر تھا، خوف تھا۔ اپنے ماں باپ سے کہا، صدیق اکبر سے، ام رومان سے، میں اگر سچ بولوں کہ میں بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں کہوں کہ میں قصوروار ہوں تو میں نے قصور کیا ہی نہیں، تو پھر میں اپنے آپ کو قصوروار کیوں کہوں؟ پھر ایک جملہ کہا، یاد کر لینا، جب لوگ الزامات لگائے تم سچے ہو یہ ضرور کہنا پھر دیکھنا میرے اللہ کی مدد۔ چھوٹا چھوٹا الزام لگنے پر لوگ الزام لگ کے میری عزت چلی گئی، اب میں پھانسی لے لوں گا، میں خودکشی کر لوں گی۔ ارے چھوڑو لوگوں، اگر تم پاک دامن ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ام المومنین نے کہا میں کہوں گی بے قصور ہوں تم یقین نہیں کرو گے، اور کہوں کہ قصوروار ہوں جو میں نے نہیں کیا ہے میں کیوں اس کو اپنے اوپر اوڑھ لوں؟ میں تو کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں تو یہی کہوں گی ھذا افک مبین، یہ بہت بڑا گندا کھلا ہوا الزام ہے، بہتان عظیم ہے، یہ بہتان عظیم ہے یہ۔ اب بہتان عظیم لگ گیا، الزام لگ گیا، اب میں کیا کروں؟ وہ کہتی ہے میں کچھ نہیں کہوں گی، وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، کیا؟ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اس سے پہلے فصبر جمیل، فصبر جمیل، میں خوبصورت صبر کرتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کے جملے۔ تو انہوں نے کہا میں خوبصورت صبر کرتی ہوں، اور خوبصورت صبر کیا؟ رکوں گی، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں پاک دامن ہوں، میں کوئی صفائی نہیں دیتی، میں چپ رہوں گی۔ لیکن کہہ کیا رہی ہوں؟ واللہ المستعان علی ما تصفون، اس معاملے کا تصفیہ تو بس میرا اللہ ہی فرمائے گا۔ اور چہرہ ادھر رک کر کے، بہت بیمار ہو گئی تھی صدمے سے، ظاہر سی بات ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا اس پر لوگوں نے اتنا گندا الزام لگایا۔
میں تو جب یہ لمحات پڑھتا ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. لوگوں نے چھوڑا کس چھوڑا کس کو ہے, مگر ہمت نہیں ہارنا. ام المومنین نے بہت بیمار ہو گئی تھی, بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی. واللہ المستعان والا بات سکون کہہ کر کے چہرہ پھیر لیا اور دیوار کی طرف رک کر کے لیٹ گئی. بس اتنا کہنا تھا, واللہ المستعان والا ما تصفون. اللہ تصفیہ فرمانے والا ہے, اللہ خلاصہ کرنے والا ہے. جو اللہ کو پکارے پھر وہ تو مستعان ہے, مدد کرنے والا ہے. کہاں جاتا ہے؟ ادھر ام المومنین نے آیت پڑھی, واللہ المستعان والا ما تصفون. ادھر انہوں نے رخ پھیر کر کے آنکھ بند کر لی, ادھر حضور پر وحی کے نزول کے آثار ظاہر ہو گئے. اور سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کی اللہ نے پاک دامنی کو بیان فرمایا. ام المومنین سے حضور نے کہا, عائشہ مبارک ہو, عائشہ مبارک ہو, دیکھو تمہارے لیے اللہ نے کیسی برات نازل فرمائی. ام المومنین کہتی ہے, میں تو بے قصور تھی اور مجھے یقین بھی تھا کہ میرا اللہ میری بے گناہی کو بیان کر دے گا, لیکن میں تو بس اتنا سوچتی تھی اللہ جبریل کو بھیجے گا اور کہہ دے گا کہ عائشہ بے قصور ہے تو میری بے قصوری ظاہر ہو جائے گی. لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری برات میں, میری طہارت میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے گا, کیونکہ اگر حدیث میں آتا تو لوگ کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے چھوڑ دیتے. مگر اللہ کی شان دیکھو, جس نے اللہ پہ بھروسہ کر کے خاموشی اختیار کی, اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی. آج بھی حافظ قرآن اس وقت تک کہ تراویح میں قرآن ختم نہیں کرتا جب تک کہ عائشہ کی طہارت کو بیان نہیں کر لیتا.